اب میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہوا چاہتا ہے یہاں سے. یہ ہے امپورٹنٹ رکوع. پہلے 3 رکوعوں میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کور کیا. پہلے انسانیت کی جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ایڈریس کیا. کون کون سی؟ مؤمن، کافر اور منافق. اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو، تم عاجز آ جاؤ گے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. پھر اس کتاب کے اس کو بھیجنے والے نے اور ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. پھر بنیادی بات سے یعنی چیزوں کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، اور اس کے بعد زمین پہ اس نے تمہیں بسایا ہے. یہ میریکل پلانٹ تمہارے لیے بنایا ہے. یہاں پہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ تم زندہ رہو. اور یہ تو میں موٹی موٹی ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. ملینز آف فائن ٹیوننگ صرف روئے ارض کے اوپر ہیں، ملینز میں، کروڑوں کی تعداد میں. ان میں سے 1 فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے نا، صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹرب ہو جائے نا، تب بھی یہ زمین پہ ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جائے. یا بہت سردی ہو جائے گی یا بہت گرمی ہو جائے گی، دونوں شکل میں یہاں پہ کوئی نہیں زندہ چیز رہ سکتی. پھر یہاں پہ پانی کی فزیکل پراپرٹیز، ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے. کیمیکل پراپرٹیز، فضا کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے، پھر آکسیجن کی اپنی پراپرٹیز. صرف آکسیجن ہی آپ ختم کر دیں سب کچھ ختم. تو یہ ہر ایک فائن ٹیوننگ ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اب یہ 4تھا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی بات سے شروع کیا ہے جہاں سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. آپ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے، اس کو شروع میں رکھنے کی اب آپ کو حکمت بھی کلیئر ہو رہی ہوگی. قرآن میں کوئی صورت اس قابل نہیں ہے سورہ بقرہ کے سوا کہ اسے قرآن کے آغاز میں رکھا جاتا. کیونکہ جب آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایک بلو پرنٹ تو کلیئر ہونا چاہیے یہ کتاب کیا کرنے جا رہی ہے. وہ سورہ بقرہ ہی ہے. اور اللہ کے پاس جو مصحف لوح محفوظ میں ہے، انسانیت کی پیدائش سے پہلے بھی وہ اسی ترتیب پہ ہے جو ترتیب ہمارے پاس اب موجود ہے. اگرچہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے لیکن ترتیب مصحف بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہی ہے. اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بھائی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے، میرے بعد یہ کام چلائے گا. یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا. لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو. اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو یہاں پہ وائسرائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ، ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بیہیو کرتے تھے. ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے. ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے. وہ ملکہ کی طرف سے، کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے. وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی زندہ ہے. ان معنوں میں آپ بغیر ریزیمبلنس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کے احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی. اللہ چاہتا تو ایک آیت واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا. انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے. ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اچھا، اب جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے، اختیارات بھی دینے چاہیے. اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے.
البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے، اس کا اختیار تو وائسرائے کو ہوگا نا ان لمٹس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے انسان کو کیا اختیار دیا ہے، حق اور باطل کی تمیز دی ہے، اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے. چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہونے ہیں. جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا. لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں، وہ تو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ ہے جی تولو اس کو، یہ بھی اس نے کی ہوئی ہے. اور ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے، وہ تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالتے ہیں. تقدیر پہ صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنی. مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے، تیرا قد اتنا کیوں تھا، نہیں پوچھنا. محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ امپلائیڈ ہے کہ جس کا حکم دیا اس کا اختیار بھی دیا ہے. ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے علیحدہ بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا. تو میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا تو 1 لاکھ روپے کا چیک لے لے فی نماز، تو سارے دنیا کے شیاطین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھڑا سکتے. آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ یہ جی شروع تو انجی ہے یہ آنکھ ہی نہیں کھلتی، تکو جناب کس نے آنکھ کھل دی ہوتی. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آ کے فزیکلی سامنے آ کے نہیں آپ کو ورگلائے گا، زبردستی نہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا. تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون ریزی کرے گا. اچھا اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا. بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا. جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو. یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی، اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا. مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا. فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں ہے. ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ ہے. اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے. سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی. تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے، وہ بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے. ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا. شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا. سورہ الکہف میں آئے گا نا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا. قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں.
سر آپ بڑے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں. آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کورونا ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے کا پتر. لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا، وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے، کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں. یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے، سر یہ حسرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا ہے. انسان کسی کے لیے کمٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے، جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے.